السلام علیکم ناظرین، دس از ذیشان نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تبصرہ پی کے. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاہد اسلم صاحب موجود ہیں. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو تھینک میں یو. آپ کو شاہد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں. یہ وہ ہیں جن کے اوپر الزام لگا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے جو اثاثہ جات کی ایک احمد نورانی صاحب نے رپورٹ پبلش کی تھی، اس کے اوپر تھا کہ ان نے وہ جو ڈیٹا ہے وہ ایف آئی اے سے کلیکٹ کر کے آگے دیا. شاہد صاحب ایسا ہی تھا؟ نہیں بالکل اس میں سچائی نہیں ہے. اور دوسرا اس کی ابھی ایف آئی اے کھوج کر رہی ہے، تو میں بھی چاہ رہا ہوں ظاہر ہے ایف آئی اے کھوج کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسی چیز کے وہ پیسے لیتے ہیں کہ وہ حقائق ڈھونڈیں. اور 6 مہینے ہو گئے ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. لیٹس سی، میں چاہتا ہوں ظاہر اس پہ کلیئرٹی ایف آئی اے والے خود ہی لے کے آئیں. اچھا شاہد صاحب، آپ سے وہ جب آپ ان کے زیر حراست تھے، وہ آپ سے آپ کا بار بار فون کیوں مانگ رہے تھے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی میں پاسورڈ دوں گا اس کا. دیکھیے نہیں صاحب، پتہ بات کیا ہے. پاسورڈ ظاہر ہے آپ کا جو ہے بہت بڑا سورس ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹا بینک ہے. اس میں وہ معلومات ہیں جو شاید آپ اپنے بڑے قریبی کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. آپ مطلب کس سے رابطے میں ہیں، کہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے، کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے، آپ کا سورس کس ادارے میں کہاں پہ بیٹھا ہے، کس پوزیشن پہ بیٹھا ہے. تو یہ ساری ظاہر معلومات جو ہیں وہ تو آپ کے موبائل میں ہی ہے نا سیو. جی جی. تو موبائل دینا یا پاسورڈ اس کا دینا، وہ تو بنیادی طور پہ آپ ایکسیس دے رہے ہیں کہ آپ جی آپ آئیں اور چیک کریں کہ میں کس کس سے رابطے میں ہوں، کون میرا دوست ہے، کون میرا اور سورس ہے. ویسے بھی ایک جرنلسٹ کی مطلب اس کو پرائیویسی تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس پرائیویسی کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. پرائیویسی کسی کی بھی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جی جی بالکل. ہر شہری کی. پاکستان میں تو لیکن بینگ جرنلسٹ یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم جو ہماری معلومات ہیں، جو صحافیوں کے پاس جو انفارمیشن ہے یا ڈیٹا ہے، وہاں تک ایکسیس ہر کسی کی نہ ہو. کیونکہ اپنے سورس کو پروٹیکٹ کرنا یہ فنڈامنٹل ہے ایک جرنلسٹ کا. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، فنڈامنٹل رسپانسبلٹی کہ ٹو پروٹیکٹ ہز سورس. تو اس سورس کو بچانا، پروٹیکٹ کرنا، یہ اس کی جان سے بھی بڑا اس کا مشن ہوتا ہے ایک صحافی کا. اس اچھا. لیے میں نے کہا تھا کہ کم وقت میں اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ میں جو ہے وہ آپ کو پاسورڈ دوں گا. تو مطلب آپ کا جو ابھی تک یہ کیس ہے وہ جاری ہے ایف آئی اے میں، اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور سب کچھ؟ جی 6 مہینے ہو گئے. جنوری 13 کو میں اریسٹ ہوا تھا. اس کے بعد کو ہفتے بعد میری بیل ہوئی تھی. تو ابھی تک جو ہے وہ پیشیاں پڑ رہی ہیں، چلان ابھی تک نہیں آیا. اور میں بھی ظاہر انتظار میں ابھی 1 ہفتے بعد دوبارہ پھر میری جو ہے وہ شاید 7ویں پیشی ہونے جا رہی ہے اسلام آباد. اچھا شاہد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر، آپ سیاسی حالات کو بھی اوور ویو کر رہے ہیں. اس وقت جو ملک کی ایک سچویشن بن چکی ہے، ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو مطلب ریپیٹڈلی یہ چلتا رہتا ہے. 2018 کے اندر ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، اب پھر وہی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مطلب وائس ورثہ یہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ رک نہیں رہا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی الائنمنٹ کسی نہ کسی سائڈ پہ بنا لیتی ہیں. پہلے تحریک انصاف نے بنا لی تھی، اب نون لیگ دوبارہ، پی ڈی ایم، ایون پی ٹی پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ مطلب نہ اکانومی سنبھالی جا رہی ہے، نہ سیاست سنبھالی جا رہی ہے، ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل چل رہے ہیں. یہ مطلب کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں بنیادی طور پہ یہ کوئی جمہوری پارٹیاں تو ہے نہیں. پیپلز پارٹی میں کچھ نہ کچھ پھر بھی جمہوریت آپ کو نظر ایکسپیرینس آتی ہے. تھوڑا لمبا ہو گیا ہوگا. ادروائز یہ باقی پارٹیاں ان میں کیا جمہوریت ہے؟ ون مین شو چل رہا ہے سارا. اور ٹرو اسپرٹ آف جو ڈیموکریسی ہے وہ ان پارٹیوں میں بھی نہیں ہے، نہ ان کے لیڈران میں ہے. تو یہ تو ہر وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا ہے، وہاں کو اسپیس کو بن رہی ہے کہ نہیں ہمارے لیے. یہ پھر مطلب جنگ سازشیں کرتے اسٹیبلشمنٹ ہیں. کی پاکٹ میں سپیس بنانے کی ہے. ڈیفینیٹلی وہ جنگ ہی یہی ہے، یہ سازشیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی اسپیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ گٹمنٹ بن رہی ہے، جو ہے تو وہ تھوڑا انہوں نے سا اپنا جھگڑا پلان چل رہا ہے، تو ایکٹیویٹ انہوں نے کر کہا کہ بس گھس جاؤ اس کے اندر، جگہ بناؤ. تو اور یہی وہ ہوا، بن گئی. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. کیونکہ اصل لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی تھی، یہ بینیفیشری تھے اس کے، کیونکہ کورٹ کچہری میں ان کے معاملات چل رہے تھے، وہاں پہ یہ فکس ہونے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے کیسز بھی ختم ہوں گے، ریلیف بھی ملے گا. تو یہی انہوں نے واردات کی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پی ڈی ایم نے کیا ہوا، ایسے نہیں. اس سے پہلے ہسٹری 90s میں بھی اسی بالکل. طریقے سے رہا. پہلے پی پی اسٹیبلشمنٹ کے پی اور پی ساتھ ایم ایل این آپس مل میں کے کرتے تھے. بالکل وہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ملاتے تھے، ایک گورنمنٹ گرا دیتے تھے. پھر جب پیپلز پارٹی آتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نون کی گورنمنٹ کراتے تھے، پھر نون والے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. یہ 90s میں یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن پھر 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن، وہ بڑا اچھا ڈاکومنٹ تھا. وہ اس میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی حکومت ہم نہیں گرائیں گے. یہ بڑا اچھا نقطہ تھا. اس میں اور بڑے اچھے پوائنٹ تھے لیکن اس کی روح بنیادی طور پہ یہ تھی. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے بھی پھر اس کا توڑ نکالا کہ اگر ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تو پھر ہم نے اب کیا, پھر آئے خان صاحب 2011 سے ان پہ پورا جو فوکس کیا گیا, ان کو جو ہے پروان چڑھایا گیا, ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی, بندے لا کے دیے, پارٹی کہاں سے کہاں پہنچائی گئی, پھر زور و زبردستی دھونس اور دھاندلی سارا کچھ کرا کے خان صاحب کو 2018 میں اقتدار میں اٹھایا گیا. لیکن اس کے بعد جب خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن بنی تو پھر پی ڈی ایم آ گئی. انہوں نے پھر جو ٹرو اسپرٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی تھی وہ اس کو بھولا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا. بالکل, میں کہتا ہوں 2006 نہیں 90s میں پھر چلے گئے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب پھر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, خان صاحب بھی جب سے اقتدار سے ہٹے ہیں 1 سال ان کو ہو گیا, ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. وہ ان کا جو لب الباب ان کی باتوں کا, ان کے چیخو پکار کا, ان کے رونے دھونے کا یا گلے شکوے کرنے کا ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے مجھے کیوں چھوڑ دی ہے. میں جب تھا جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بار بار کہتے ہیں. اور میرے خیال سے ان کے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی. آپ یہ دیکھیں, مطلب ایک سب سے جو شاکنگ چیز ہمیں نظر آئی, ایک وہ لیڈر اس کی پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی ہے. وہ جیل میں جاتا ہے, جس طریقے سے رہا ہو کر آتا ہے, اور مطلب لوگ بڑے بڑے صحافی کہنے سے شروع کر دیتے ہیں کہ خان از دا اسٹیبلشمنٹ. ہمارے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ہم نے زمان پارک میں اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے جس دن خان صاحب چھوٹ گئے. اگلے دن 5 دن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ پارٹی کو یوں انہوں نے کر دیا, الٹا کر کے لٹکا دیا. دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ تو یقیناً پاورفل ہے ہی, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ کمزوری ہے بنیادی طور پہ ہمارے سیاستدانوں کی اور سیاسی نظام کی, جہاں یہ ہر وقت جو ہے منہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں آپ جو ہے ہیلپ کریں. اس میں دیکھیں ہوا کیا بنیادی طور پہ, ہوا یہ کہ جیسے ہی ان کی خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد جس طرح کا پرتشدد مظاہرے ہوئے پورے ملک میں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا تھا نا کہ آپ جا کے مظاہرے کریں, انہوں نے مظاہرے کیے. یہ ملٹری انسٹالیشن کے باہر گئے, کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گئے پی ٹی آئی کے لوگ, جی ایچ یو کے باہر یہ لوگ گئے, پھر توڑ پھوڑ ہوئی, تشدد مظاہرے ہوئے, جلاؤ گرا ہوا, ساروں نے دیکھا, کیمروں میں موجود ہیں وہ چیزیں. اگر خان صاحب یہ کام یا ان کے ورکرز یہ کام نہ کرتے ان کی گرفتاری پہ 9 مئی کو, تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو 5 دنوں میں ان کو نیچے نہیں گرا دینا تھا نا. بات یہ ہے کہ آپ خود بھی تو اپنا غلطی مانیں, مطلب آپ نے خود ایک ان کو موقع دیا. اس سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے نا کہ وہ تو نئی اسٹیبلشمنٹ خان صاحب بن چکے تھے اور وہ سارا کچھ, اور لیکن ایک غلطی کی وجہ سے, چلو یہ تو ایک سائیڈ وہ غلطی ایسی تھی کہ آج کے تاریخ میں نہیں ایسا ہوا. پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے لیڈرز, اسد عمر صاحب ہو گئے, فواد چودھری صاحب ہو گئے, جو کہ رکتے ہی نہیں تھے, ان لوگوں نے آزادی کے نعرے لگائے, حقیقی آزادی لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, عوامی جذبات جو ہے اس لیول تک پہنچائے, جس کا نتیجہ 9 مئی ہوا. اب 9 مئی کو وہ ساروں کو تو ایک پریس کانفرنس کر کے سارے کلین چٹ دے دی کہ آپ جائیں اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, اپنی لائف سے انجوائے کریں. اب جو بیچارے کارکنان جو ان کے بھڑکائے ہوئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں, ان کے ملٹری کورٹس میں مطلب ان کے اوپر ٹرائل چل رہے ہیں, اس کے اوپر ہم کیا کہیں گے کہ مطلب یہ دیکھیں نا نیل صاحب, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں, یہ ساری پارٹیاں اپنے ورکروں کو اسی طرح جو ہے مشکل پڑے تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑتی ہے. یہ باعث شرم ہے ان پولیٹیشینز کے لیے, اور ایک بڑا سبق آموز لیسن ہے ورکروں کے لیے کہ آپ کسی بھی لیڈر کی محبت میں اتنا اندھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط میں فرق جو ہے اس کی پہچان ختم ہو جائے. آپ نے ایک پارٹی سربراہ کے لیے آپ نے اس حد تک آپ چلے گئے, جلاؤ گراؤ اور باقی چیزیں توڑ پھوڑ ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ کون سی حقیقی آزادی چاہ رہے تھے اور کس سے چاہ رہے تھے, یا ابھی اگر مشکل پڑی ہے تو ورکر جیلوں میں پڑے ہیں 9 مئی کے بعد, وہ جیلوں میں پڑے ہیں, ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, اور آگے ان کے کیسز بھی ملٹری کورٹس میں جا رہے ہیں, ان کا کوئی پریشانی حل نہیں, کوئی ان کو پوچھ نہیں. لیکن جو اپنا آپ کی ایلیٹ فیملی سے ہیں, جنہوں نے کبھی جیل کے دروازے نہیں دیکھے, اسد عمر اب ایک ریٹائرڈ جنرل کے بیٹے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اسی طرح خدیجہ شاہ وہ نواسی ہیں ایک آرمی چیف کی سابق کی, اسی طرح ملکہ بہاری ہیں یا شیریں مزاری دیکھیں کتنے بڑے فیوڈل لارڈ فیملی سے ہیں, تو انہوں نے کہاں جیلیں دیکھی, تو وہ کیوں 2-4 فواد چودھری نے آج تک جیل نہیں دیکھی اس طرح سے. تو مطلب یہ سیاسی قیدی نہیں کبھی رہے, یہ بڑا کو سوچنا چاہیے, بالکل سوچنا چاہیے, اور ان پولیٹیشنوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے. آپ عوامی جذبات کو بھڑکاتے ہیں, اداروں کے خلاف کھڑا کرتے ہیں,
جب آگے سے ریئیکشن آتا ہے تو آپ نے دوڑ لگا دی اور کارکنوں کو پھنسا دیا. اب دیکھیں نا جو جنہیں جانا بلو کے گھر, اب یہی ابرار الحق صاحب کو کتنے ترانے گاتے رہے زمان پا کے بعد, یہاں تک کہتے رہے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, لے کے رہیں گے آزادی, پھر اور چوپو گنے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی طرح اور اب وہ خود علیم خان کی سوسائٹی کے ایونٹ میں گنے چوپ رہے ہیں, وہاں گانے گا رہے ہیں. جی گنے چوپ رہے ہیں, لیکن وہ گنے چوپنے کے بھی پیسے لے رہے ہیں. جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور پریس کلب میں, پریس کانفرنس کی کہ میرا پی ٹی سے کوئی تعلق نہیں, آج صبح آئے مگرمچھ کے, اسی رات ان کی فلائٹ تھی لندن جانے کے لیے. اور آپ کو ایک اور بتاتا ہوں چلوں آپ کے ناظرین کے لیے بات, کہ ابرار الحق کو یہ کہا گیا تھا کہ اس ایونٹ میں, اس کنسرٹ میں آنا ہے نا, تو یہ پریس کانفرنس کر کے تو پھر آنا, بس اتنی سی قیمت. جی نوٹ ہیں بھائی, لوگ قوم کو آزادی کے پیچھے لگا دیا, حقیقی آزادی بھائی قوم جائے نا بھاڑ میں, آزادی لے آپ, لیکن وہ جو نوٹوں کی چمک رمک ہے نا, وہ کون چھوڑے بھائی. اصل آزادی تو وہی ہے. وہ آزادی یہی تھی کہ بس مجھے یہاں سے میں ادھر جاؤں, جا کے کوئی نوٹ شوٹ کما کے لاؤں. آپ کو پتہ ظاہر ہے وہ ٹرسٹ کے کام بھی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے جانا ہے, میں نے پیسے سے اکٹھے کر کے لانے ہیں. اچھا, کمنگ ٹو دا لاسٹ ٹاپک, آج ہائی کورٹ کے اندر آپ کو بھی اور جو ہم باقی دیگر جرنلسٹ ہیں ان سب کو جو ہے ہائی کورٹ پولیس نے باقاعدہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں مطلوب نہیں ہیں, اور ایک تو بڑی اچھا اس پہ ہوا کہ ہمیں ریلیف مل گیا. ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی سیاسی جماعتیں ان کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کریک ڈاؤن ہوتا ہے, تو ان میں جرنلسٹ کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ مطلب پکڑ کے سمیع ابراہیم, عمران ریاض, وائس ورسا, اگر ہم پہلے چلے جائیں حامد میر صاحب کا شو بند کیا گیا, تو مطلب یہ کاؤنٹر وائز, مطلب سیاسی جماعتیں آپس میں تو لڑیں لیکن ہمیں کیوں رگڑتے ہیں بیچ میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر پتہ ہے کیا, یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے چند خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے بھائی جان, جہاں پہ صحافیوں کے لیے جو دنیا میں خطرناک ترین ممالک ہیں, پاکستان ان میں چند ایک ٹاپ ممالک ہیں ان میں آتا ہے. پاکستان ابھی بھی رینکنگ میں جو 180 ممالک تھے ان میں پاکستان شاید 150 یا 155 نمبر پہ آیا ہے 2000, یہ جو لاسٹ ایئر تھا 22 کا. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہے. کیوں؟ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, یہاں پہ لا کی انفورسمنٹ نہیں ہے. آپ اگر سپوز میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں کوئی غلط خبر کرتا ہوں تو مجھے پروسیکیوٹ کرنے کے لیے بھی پراپر لا کوئی نہیں ہے. یعنی کوئی غلط خبر اگر کوئی صحافی دیتا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیں, وہ بھی پراپر لا نہیں ہے, اس کو دوسرے لاز میں پکڑ. اور اسی طرح اگر صحافی کوئی صحیح بات کر رہا ہے لیکن وہ ناپسند ہے آپ کی حکومت کو یا آپ کے طاقتور ریاستی اداروں کو, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر اس کو پکڑ دکڑ کے تو اندر جو ہے وہ جیل میں بند کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو بھی گورنمنٹ ہے, یہ کسی بھی گورنمنٹ کو کبھی بھی صحافی اچھے نہیں لگتے, کیونکہ کسی دور میں جو ہے وہ اپنا کچھ صحافیوں کو نشانہ بناتا ہے, دوسرے دور میں جیسے مطیع اللہ جان ہیں, اسد طور وغیرہ, ابصار عالم وغیرہ, یہ پی ٹی دور میں. جی بالکل. اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس وقت جب مار پڑ رہی تھی اسد طور وغیرہ کو, مطیع اللہ جان وغیرہ اٹھایا جا رہا تھا, ابصار عالم صاحب پہ گولیاں چلی, تو ہمارے ہی صحافی دوست جو ہے وہ اس وقت کہکے لگا رہے تھے, ان کا چیزہ لے رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, آج بھی ایسے ہی ہے. وہ تب بھی غلط تھا, یہ رویہ آج بھی غلط ہے. ہمیں ایک دوسرے کے کام سے اختلاف ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بینگ ہیومن, بینگ جرنلسٹ, یار ہم سب سے پہلے ہیومن ہیں پھر جرنلسٹ ہیں. تو ہماری جو ایک دوسرے کا, ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے جو پہلا تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. جیسے عمران ریاض غائب ہیں, سمیع ابراہیم غائب ہیں, آپ کو ان کی جرنلزم سے لا کے اختلاف ہوں جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھیں آپ, لیکن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم ہمیں سب سے پہلے ان کی ریکوری کے لیے, ان کی بازیابی کے لیے بات کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ریاستی اداروں پہ یہ دباؤ بڑھانا ہے, پولیس پہ, لا انفورسمنٹ پہ, کہ بھائی ان کو ریکور کریں, کہاں گئے ہیں وہ. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے دیکھی شاہد اسلم صاحب کی گفتگو. اسی طرح سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. السلام علیکم.